السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، یہ جو آپ نے سوال دریافت فرمایا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ سر لذیذ فرماتے ہیں کہ جب پہلے دن مرید ہوتا ہے تو اس میں بہت ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نماز میں بھی بہت شوق کرتا ہے، ذکر فکر بھی بڑے شوق سے کرتا ہے، سب جو اس کے اعمال ہیں وہ ذوق شوق سے کرتا ہے۔ لیکن جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ ٹھنڈا پڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ شروع میں جو کچھ وقت تک زیادہ ذوق شوق رہتا ہے وہ پیر و مرشد کی توجہ کا اثر ہے۔ وہ پیر و مرشد کا کمال ہے، اس میں مرید کا کوئی کمال نہیں۔ جس طرح بچے کو جب چلنا سکھاتے ہیں تو اس کو انگلی پکڑاتے ہیں، یا پھر وہ ایک ریڑھی سی آ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی، بچوں کو چلنے کے لیے دیتے ہیں، باکر، تو وہ باکر سے چلتا ہے۔ پھر جب تھوڑا چلنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر باکر اس سے چھین لیتے ہیں، انگلی بھی چھڑا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی خود چلو۔ اب وہ کبھی گرتا ہے کبھی چلتا ہے تو اس کو وہ مزہ نہیں آتا۔ تو اس طرح پیر و مرشد بھی تمام عمر انگلی پکڑوا کر نہیں چلتے، تو وہ پھر انگلی چھڑوا لیتے ہیں تو مرید صاحب گرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بابا فرید صاحب فرماتے ہیں کہ پھر جب کچھ وقت گزرتا ہے اور یا آدمی دور چلا جاتا ہے پیر و مرشد سے تو اس کا عشق جو ہے وہ ٹھنڈا پڑنے لگ جاتا ہے، اور ابلیس بھی اس پر پھر زور لگاتا ہے کہ اس کو اس راستے سے پھیر دے یا پیر و مرشد کی یاد ہی بھلا دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب اسی طرح ہوتا ہے، اور یہ نظام الدین ہے، جب سے مرید ہوا ہے اس کی محبت میں کمی نہیں آئی، اس کا ذوق اور شوق بڑھتا ہی گیا ہے۔ تو بھائی جن کا ذوق شوق کم نہیں ہوتا، جن کا عبادت میں مزہ کم نہیں ہوتا، پیر و مرشد کی محبت بڑھتی جاتی ہے، وہ تو پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہوتے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ اسی طرح ہیں، جس طرح پہلی کلاس میں بچے داخل ہوتے ہیں اس طرح یہ لوگ مرید ہوتے ہیں۔ تو ان میں کتنے ہوتے ہیں جو پرائمری سے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور کتنے ہوتے ہیں پھر جو مڈل سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ مڈل پاس کر لیتے ہیں اور میٹرک تک آدھے پہنچتے ہیں، اور باقی آدھے جو میٹرک کر لیتے ہیں وہ پھر ایف اے سے یا ایف ایس سی سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ماسٹر ڈگری تک وہ اگر 50 کی کلاس تھی پہلی کلاس میں تو ماسٹر ڈگری تک 2-4 پہنچتے ہیں، اور پھر جو آگے پی ایچ ڈی کرتا ہے وہ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے، کبھی کوئی بھی نہیں اس کلاس میں سے کرتا۔ تو اس طرح جس طرح یہ دنیا کی مثال ہے تو اسی طرح دین کی بھی یہی مثال ہے کہ کتنے لوگ جو دیکھا دیکھی مرید ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے جب پیر کی توجہ کا اثر ہوتا ہے تو پھر ان کو ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ پیر کا کمال ہے۔ تو پیر ساری عمر اس کو ایسے نہیں چلاتا، پھر کچھ وقت کے بعد اس کو چھوڑتا ہے، اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے کہ اب خود چلو۔ تو اب اس کا اپنا جو اگر شوق ہے اللہ کے راستے کا تو پھر تو وہ چلتا رہے گا، اس کا وہ مزہ خراب نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے آیا تھا کہ شادی ہو جائے، جب شادی ہو گئی کام ختم، اب اس کا مرید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا ہوتا ہے کہ کاروبار ہو جائے، جب کاروبار ہو گیا ذوق شوق ختم، پیری مریدی یاد بھی نہیں رہتی، اب پیسوں کے مزے میں لگ جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے لیے آتے ہیں، جن کا مقصد کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، ان کا مقصد جنت بھی نہیں ہوتا، ان کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح صابر صاحب فرماتے ہیں کہ احمد جنت و دوزخ بر آش کا حرام است، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا اسم مبارک علی احمد ہے، صابر آپ کا خطاب ہے کہ احمد یہ جنت دوزخ عاشقوں کے اوپر حرام ہے، اور ہماری جنت جو ہے وہ
محبوب کی رضا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ تو جو جنت چاہتا ہے تو وہ بھی بزرگوں کے نزدیک دنیا کا عاشق ہے، وہ جنت کا عاشق ہے، اللہ کا عاشق تو نہیں، اس کو اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ کی تلاش نہیں، تو اس کا بھی ذوق جو ہے وہ کم پڑنے لگ جائے گا کیونکہ وہ مخلوق کے عشق میں ہے۔ جو اللہ کو چاہتا ہے، جس کے اندر اللہ کا عشق محبت ہے، اس کا ذوق شوق بڑھتا جائے گا۔ جوں جوں وقت گزرے گا، پیر سے زیادہ محبت ہوگی، پیر و مرشد کی صحبت زیادہ اختیار کرے گا، اس کے مراتب طے ہوں گے، تو وہ اور ذوق شوق کے ساتھ چلتا رہے گا، اس کی محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ جو دنیاوی کسی مقصد کے لیے آیا ہے تو وہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ جب اس کا دنیا کا مقصد حاصل ہو گیا تو جان چھوٹی، اب اس کو نہ نماز کی ہوش رہتی ہے نہ کسی اور کام کی، وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، جب صحت ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس اس نے کیا لینے جانا ہے، تو اسی طرح پیر کو بھی وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ فلاں کام ہے، اس کے لیے آئے تھے، کام ہو گیا، اب پیر کے ساتھ کیا کام ہے۔ پھر جب کبھی کوئی مشکل پڑے گی، مصیبت پڑے گی تو پھر آ جائے گا کہ اب جان نہیں چھوڑتی، چلیں پیر صاحب کے پاس اس وقت گئے تھے تو جان چھوٹ گئی تھی، کوئی 20 سال کے بعد، کوئی 10 سال کے بعد، کوئی 30 سال کے بعد۔ یہ پچھلے دنوں ایک مریض صاحب آئے، کہنے لگا حضور میں 20 سال کے بعد آیا ہوں۔ میں نے کہا بھی کمال کر دیا تو نے تو ہے، 20 سال کے بعد ابھی بھی تجھے یاد آ گیا۔ کہنے لگا باجی بیوی مرنے والی ہے، اس کو شوگر بہت ہے، فائدہ نہیں ہوتا، اور میرا کام بھی نہیں چلتا، بھیک مانگنے پہ نوبت آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو نے آنا ہی تھا بھائی، یہ تو تیرا بڑا کمال ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے بھائی، جو دنیا کے لیے آتے ہیں ان کے ذوق شوق محبت میں وہ استقامت نہیں رہتی، اور جو اللہ کے لیے آتے ہیں تو وہ پھر آتے رہتے ہیں اور ان کا ذوق شوق کم نہیں ہوتا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رسول مہربانی فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔